اور ہاں، اب میرے پاس مزید ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں، اسی لیے خدا حافظ۔ یہ کہتے ہوئے وہ یوں اٹھ کر اندر چلا گیا جیسے انہیں بالکل جانتا ہی نہ ہو۔ عجیب کھڑوس آدمی ہے، واقعی یہ تو جنگلوں میں گھوم گھوم کر جنگلی بن چکا ہے۔ ویسے یار ایک بات ہے، اس کی شکل تو ہو بہو آئنسٹائن سے ملتی ہے۔ اگر یہ اپنا چہرہ لے کر دنیا کے سامنے آ جائے تو یقیناً تہلکہ مچ جائے گا، عزیز نے کہا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، ایک لمحے کے لیے تو میں بھی اسے دیکھ کر چکرا گیا تھا۔ ذرا بھی فرق نہیں اس کے اور آئنسٹائن کے حلیے میں، دانیال نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ اپنے گھروں میں تھے، لیکن اس سارے راستے انہوں نے اس مخصوص جنگل میں جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ دوسرے روز انہوں نے شہر کے علاقے میں حشرات الارض کی ایک شاپ پر جا کر مزید اسی مکڑی کے متعلق معلومات لینی چاہی، لیکن انہیں سخت مایوسی ہوئی کہ اس شاپ کا مالک جو عرصہ 10 سالوں سے مختلف قسم کے حشرات الارض بیچ رہا تھا، اسے بھی ریڈ بیک اسپائڈر یا ٹرنٹولا کے متعلق قطعی علم نہیں تھا، بلکہ اسد کے اس خپتی دوست نے انہیں جو تفصیل بتا دی تھی وہی ان دونوں کے لیے غنیمت تھی۔ اس کے بعد وہ ایک ٹریول ایجنسی کی جانب بڑھنے لگے اور وہاں سے تسنگی جنگل میں پہنچنے تک کا معاوضہ طے کر کے واپس گھروں کو لوٹ آئے۔ انہوں نے 2 دن بعد وہاں سے روانگی کا پروگرام بنایا اور پھر کچھ بزنس کے کام نپٹانے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یونیورسٹی سے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی تھی۔ پھر 2 دن بعد وہ کس طرح کے حالات کا سامنا کرتے ہوئے اس جنگل میں پہنچے، یہ تو ایک الگ داستان ہے جسے بیان کرنے سے کہانی کو سوائے طول دینے کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اسی لیے اسے رہنے دیا جائے تو بہتر ہے۔ تسنگی جنگل میں پائی جانے والی ریڈ بیک اسپائڈر، جسے ٹرنٹولا کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، لیکن وہ بھی صرف ان لوگوں کو اس کا نک نیم معلوم تھا جو کیڑوں پر ریسرچ کرتے رہتے ہیں، ورنہ عام لوگوں کو تو شاید اس کا اصل نام بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اور سچ بات تو یہ تھی کہ ان دونوں کو بھی اسی وقت پتہ چلا جب وہ خود اس کی تلاش میں نکلنا چاہتے تھے۔ بہرحال ایک بات تو طے تھی کہ اگر ان کے ہاتھ 2-4 اس قسم کی مکڑیاں لگ جاتی تو ان کے وہ خواب بھی پورے ہو جاتے جن خوابوں کی تلاش میں وہ اپنے گھروں سے اتنی دور آ چکے تھے۔ ویسے بھی ہر شخص دولت مند بننے کا شارٹ کٹ تلاش کرتا رہتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ راستہ کسی کسی کے نصیب میں ہی آتا ہے، ورنہ بہت سے تو اپنے خواب اپنے سینوں میں لے کر دم توڑ دیتے ہیں۔ دواساز کمپنی کے پرکشش اشتہاروں کو دیکھ کر انہیں اپنی منزل سامنے دکھائی دینے لگی تھی، حالانکہ اس سنکی بوڑھے نے انہیں اس کام سے منع کیا تھا کہ وہ ان مکڑیوں کو پکڑنے کا خیال چھوڑ دیں۔ ان کے سمجھانے کے باوجود وہ دونوں اس وقت وہاں پہنچ چکے تھے، لیکن ایک سمجھداری انہوں نے یہ ضرور کی تھی کہ وہاں کی ایک ٹورسٹ پروموٹ کمپنی سے بات چیت کر کے 2 مددگاروں کی خدمات حاصل کر لی تھی تاکہ وہاں انہیں چھوٹے موٹے کام کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ دونوں مددگاروں کے بقول وہ ایک بار اسی جنگل میں جا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قسم کھائی تھی کہ دوبارہ کبھی بھول کر بھی اس جنگل کا رخ نہیں کریں گے۔ لیکن پھر ان کے حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ وہ معاشی طور پر بہت تکلیف دہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اس ٹورسٹ پروموٹ کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی، لیکن یہاں سے بھی انہیں کوئی خاطر خواہ معاوضہ نہیں ملتا۔ اسی لیے وہ فرمائش کر کے ایسے سیاحوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں جنہیں آپ کی طرح کے شوق ہوتے ہیں۔ اس لیے جیسے ہی آپ لوگوں نے اس کمپنی سے 2 مددگاروں کی بات کی تو ہمارے کہنے سے پہلے ہی مینیجر صاحب نے ہم دونوں کو آپ لوگوں کے ساتھ بھیج دیا۔ ان میں سے ایک مددگار نے جذباتی لہجے میں اپنے گھریلو مسائل کے ساتھ ساتھ اپنا مدعا بھی تفصیل سے بیان کر دیا۔ اس کی بات سن کر ان دونوں پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ ان پر تو بس اب ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی نہ کسی طرح بس جلدی سے ان کے ہاتھ وہ مکڑیاں لگ جائیں تاکہ انہیں بیچ کے وہ بھاری معاوضہ لے سکیں۔ جنگل میں پہنچ کر مددگاروں نے ان کی بتائی ہوئی ایک صاف اور قدرے محفوظ جگہ پر خیمہ نصب کر دیا اور کھانے پکانے میں مصروف ہو گئے، اور یہ دونوں خیمے میں بیٹھے انہی مکڑیوں کے متعلق بات چیت کرنے لگے۔ حشرات الارض والی دکان سے انہوں نے کچھ ایسا سامان لے لیا تھا جس کی مدد سے وہ ان مکڑیوں کو قابو کر کے محفوظ کر پائیں گے۔ مددگاروں نے واقعی جھٹ پٹ کھانا تیار کر کے انہیں پیش کر دیا تھا اور خود بھی خیمے کے باہر ہی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کھانے لگے۔ پھر فارغ ہو کر انہوں نے برتن سمیٹے اور یہ دونوں خیمے سے باہر نکل کر سامنے موجود جنگل کو دیکھنے لگے۔ جنگل کافی گھنا تھا جس میں بہت سی اقسام کے پیڑ تھے، لیکن حیرتناک بات یہ تھی کہ زمین یوں لگ رہی تھی جیسے کسی نے لوہے کی چادر میں نیچے سے ہتھوڑیاں مار مار کر اس میں ڈینٹ ڈال دیے ہوں، اور ایک نظر میں وہ چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ ابھی چونکہ دن کی روشنی تھی اسی لیے انہیں سامنے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے نزدیک پہنچے تو ان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ جی ہاں، زمین سے ابھرے ہوئے ان ٹیلوں کی نوکیں جو باہر دکھائی دے رہی تھیں وہ واقعی کسی تیز دھار چھری کی طرح ابری ہوئی تھیں۔ اف میرے خدایا،
ये तो वाकई बहुत खतरनाक टीले हैं। अब तक तो मैं समझ रहा था कि शायद किसी दीवाने ने वैसे ही गप छोड़ी होगी, लेकिन अब हकीकत हमारे सामने है। उनकी तेज धारें देखकर वाकई ही नहीं लगता था कि इस जंगल में कोई जानदार बचा होगा। दानियाल ने हैरत से जमीन पर देखते हुए अजीज को मुखातिब करते हुआ, सही बोल रहे हो, अगर इस जंगल की तमाम ज़मीन इसी तरह की हुई तो हम यहाँ कैसे उन मकड़ियों को तलाश कर पाएंगे? इस तरह तो हम इन पर बिल्कुल भी नहीं चल सकते, और अगर खुदा न खास्ता हमें जंगल में दौड़ना पड़ गया फिर तो हमारी मौत यकीनी है, अजीज़ ने खौफसदा लहजे में कहा। उसके लहजे से साफ लग रहा था कि वो अभी वापस भाग जाएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इस तरह की ज़मीन सिर्फ कुछ इलाके में हो और अंदर की ज़मीन दुरुस्त हालत में हो। दानियाल ने उसके लहजे को महसूस किए बगैर कहा, लेकिन ये तो महज एक ख्याल है, वरना तो अंदर जाकर ही पता चल सकता है कि हमें यहाँ रुककर अपनी बेवकूफ़ी पर मातम करना चाहिए या कि फिर अपनी ज़िंदगियाँ बचाकर वापस भाग जाना चाहिए, अजीज़ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इसी दौरान वो दोनों मददगार उनके पीछे आकर खड़े हो गए थे। वो उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। फिर बात करते हुए वो दोनों जैसे ही मुड़े तो पीछे अपने दोनों मददगारों को देखकर यकदम ठठक कर रुक गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दानियाल ने कदरे गुस्से से पूछा। उसे उन दोनों का इस तरह अपने पीछे खड़े होना शायद बुरा लगा था। आप नाराज मत हो, हम दोनों आपको इस जंगल के मुतालिक बताने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन जब आप बातचीत में मसरूफ़ थे तो हम पीछे रुक कर इंतज़ार कर रहे थे। मददगारों ने अपने तई अपनी सफाई देते हुए जवाब दिया। क्या जानते हो तुम दोनों इस जंगल और मकड़ियों के मुतालिक? दानियाल ने पूछा। यही कि ये जंगल नहीं मौत की दलदल है, जो इसमें एक बार चला गया फिर दोबारा मुश्किल से वापस निकल पाता है। यहाँ जगह जगह जिस तरह की चट्टानें ज़मीन से बाहर की तरफ उभरी हुई हैं वो तो आप देख ही चुके हैं, जिनकी वजह से यहाँ जंगली जानवर बहुत कम हैं, और जो हैं वो ऐसे इलाकों में चले गए हैं जहाँ इस तरह की चट्टानें या तो बिल्कुल ही नहीं या बहुत कम हैं। और जिस तरह की मकड़ियों की तलाश में आप इस जंगल में जाना चाहते हैं वो यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर के फासले पर मिल सकती हैं। ऐसा हमें इसलिए मालूम है कि एक बार हम एक ऐसे बूढ़े शख्स को यहाँ लेकर आए थे जो यहाँ कुछ हशरात पर तहकीक करना चाहता था, और उसी के मुंह से हमें इन्हीं मकड़ियों के मुतालिक पता चला था, और उसी ने ये भी बताया था कि ये मकड़ियाँ यहाँ से दूर एक और जगह मिल सकती हैं, वो भी इसलिए कि वो एक ख़ास किस्म की बूटी पर लगने वाला बेर की शक्ल का फल भी शौक़ से खाती हैं, और इसके अलावा परिंदों का गोश्त भी शौक़ से खाती हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि इसी फल की वजह से ही उनके अंदर एक ख़ास किस्म का मादा बनता है, जिसे तरक्की याफ्ता ममालिक में एक ख़ास किस्म की दवाई में इस्तेमाल किया जाता है। मददगार यूँ तफसील से उन्हें बता रहे थे जैसे वो खुद कोई साइंसदान है और उसने उन मकड़ियों पर PhD कर रखी है। और ये Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.